Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 507. 31st of January 1988, wise in Baitul Khayal, Direct Jamaat Khana, Vancouver. Ya Ali Madad. شیرین بھائی نے ایسے پاٹھ بولے ہیں کہ جو انسان سمجھتے ہیں ان کا کلیجہ ہل جائے. تو ہی مارا سچا سائیاں پیو جی تمہیں پریمی جانے پریم رس بھائی پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی رے بھائی اور نہ جانے کوئی. مورکھ لوگ جانے نہیں بھائی مورکھ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا پریم سو کیا ہوئے. مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو دیندارو. اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد. پریمی جانش پریم رس اور نہ جانے کوئی مورکھ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا ہوئے. ہمارے پیروں نے اور ہمارے اماموں نے سینکڑوں سال سے جو ہمیں ہدایتیں کی، فرمان کیے، ہمیں نصیحتیں کی، ان تمام چیزوں کو آپ اکٹھا کر کے دیکھو تو اس کا ریزلٹ کیا ہے؟ اسماعیلی مذہب محبت کے اوپر ٹکا ہوا ہے. 1937 کے اندر اور دوسری دفعہ 1945 میں مولانا حضرت امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ افریقہ آئے تو یہ دار السلام کا فرمان ہے. مولا فرمایا میں نے بہت دنوں سے تمہیں دنیا کی دورونی کے لیے، تمہارے کار روزگار کے لیے، تمہاری دنیاوی بہتری کے لیے بہت فرمان کیے. آج میں ایک دھارمک فرمان کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ علی نبی کا جو گادی وارث ہے یعنی حضرت امام، اس کے ساتھ تم محبت رکھو. دین دنیا کی سب چیزیں اس میں سما گئیں. اسماعیلی مذہب جو ہے
یہ ایک صوفی طریقے کی طرح ہے، اور ہمارا نام حقیقت میں کتابوں کے اندر ہسٹری میں طریقہ ہی پڑا۔ مولانا حضرت امام نے 1.5 برس پہلے جب یونائٹڈ اسٹیٹس کی ملاقات کی تو 4 جگہ ماں باپ گئے، لاس اینجلس گئے، شکاگو گئے، ہیوسٹن گئے، نیو یارک گئے۔ یہاں ہر جگہ، سب جگہ جہاں بھی صاحب نے جو فرمان کیے تو اسماعیلی طریقہ بولتے رہے۔ طریقہ ہے کیا؟ دین اسلام میں مذہبی علم کے 4 درجے رکھے گئے۔ پہلا درجہ ہے شریعت کا، دوسرا درجہ ہے طریقت کا، تیسرا درجہ ہے حقیقت کا، چوتھا درجہ ہے معرفت کا۔ طریقت یہ ہے کہ جس طرح سے عام ہمارے مسلمان بھائی ہماری طرح مانتے ہیں، ایک اللہ ہے جس کا کوئی بھاگیدار نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ماں نہیں، کوئی باپ نہیں، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، وہ بالکل اکیلا ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ ہم اپنی دعا کے اندر 3 دفعہ روز اس بات کو پڑھتے ہیں، اور وہ ہے ہمارا چھیلا پاٹھ دعا کا۔ قرآن شریف کی سورۃ الاخلاص جو ہے، جس کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں، وہ ہم پڑھتے ہیں اپنی دعا میں، اور یہ خدا تعالی کے متعلق ہمارا ایمان ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاک پروردگار جو نور علی نور ہے، جس کو ہماری آنکھیں، ہمارے خیال، ہمارا باطن یا ہمارا ظاہر نہیں جان سکتا، سمجھ نہیں سکتا، تو اس کے اور ہمارے درمیان ہماری بھلائی کے لیے ہمیں سمجھ پڑ سکے، ہمیں رستہ مل سکے، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا مرشد بنا کے بھیجا، اور وہ مرشد اول ہے، یعنی رسول اللہ کو ماننا۔ یہ دین اسلام کا ایک بنیادی اصولوں میں سے اعتقادی اصول ہے۔ اللہ ایک ہے، محمد اس کا نبی ہے، اور قرآن خدا نے محمد کے اوپر نازل کی ہماری دورونی، ہماری ہدایت کے لیے۔ یہ ایک کامن چیز ہے کہ جس چیز کو ہر ایک مسلمان کو ماننا ہی چاہیے، وگرنہ وہ مسلمان نہیں ہے، اور اس لیے یہ شریعت کا درجہ ہے۔ اس کے ساتھ کچھ اور باتیں ہیں کہ جو شریعت کے اندر ہمیں رسول پاک نے بتائیں اور ہمیں ماننی ہی چاہیے۔ ایک یہ ہے کہ ہمیں موت آئے گی، موت حق ہے جس میں سے کوئی چھوٹ نہیں سکتا، اور موت کے وقت یا امیڈیٹلی موت کے بعد ہمیں اپنی زندگی کا، ہماری نیکیوں اور بدیوں کا خدا کو حساب دینا ہے۔ یہ اعتقاد اسلام کے اندر زبردست ہے، اور جس طرح ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم جس طرح محمد کو مانتے ہیں، ہم جس طرح قرآن کو کلام اللہ مانتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ بھی ہم مانتے ہیں، اور ماننا ہی چاہیے کہ ہمیں موت پر حساب دینا ہے، ہمیں اپنی زندگی کا، ہمارے اعمال کا، نیکیوں بدیوں کا ہمیں حساب چکانا ہے۔ ہر ایک انسان کو، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے مسلمان نہیں، لیکن یہ اعتقاد ہے کہ خدا تعالیٰ سب کے پاس سے حساب مانگے گا۔ ایک اور چیز ہمارے اعتقاد کے اندر آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خدا کا محتاج ہے۔ انسان خدا کا محتاج ہے، اور ہمارے اعمال سے جو کچھ بھی ہمارے لیے مقرر کیا جائے گا وہ ہماری قسمت مانی گئی۔ اس کے لیے اسلام کے اندر قسمت کو مانا جاتا ہے۔ قسمت کیا ہے؟ ہمارے اعمال کا نتیجہ۔ تو دیندارو، یہ شریعت کی چیزیں ہیں، اس لیے ہمیں خدا تعالیٰ کی یاد کے لیے رسول پاک نے فرمایا کہ تم نماز پڑھو، دعا پڑھو، روزے رکھو رمضان مہینے کے اندر،
और तुम अपनी कमाई में से 10 अता करो। हमें ऐसी और भी बहुत सी हिदायतें की कि जो शरीयत में आई। शरीयत जो है वो सिर्फ मजहबी उसूलों का ही नाम नहीं, मगर शरीयत के अंदर और भी बहुत सी चीजें आती हैं। खाना पीना, कपड़ा लत्ता, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, किस तरह से उठो, किस तरह से बैठो, ये वो चीजें हैं कि जिस तरह से एक माँ अपने छोटे बच्चे को ट्रेन करती है, ये शरीयत के अंदर ये चीजें आई। और ये चीजें इसलिए जरूरी हैं कि रसूल पाक के जमाने के अंदर जो लोग थे अरबस्तान में, वो बिल्कुल जाहिल गुमार जानवर की तरह के थे। उनमें न तो इल्म था न कोई अदब हिशमत थी। अलबत्ता उनकी खुद की संस्कृति में और अच्छी बातें बहुत जरूर थी, मगर वहशी थे, जंगली की तरह थे। इसके लिए रसूलुल्लाह ने उनको ऐसी बहुत सी हिदायतें की। सिर्फ एक आपको समझ आ सके मैं एक एग्जाम्पल देता हूं। नबी करीम एक दफा बैठे किसी आदमी के घर में खाना खा रहे थे। इर्द गिर्द बहुत से लोग थे। एक बहुत बड़ा प्लेट जैसा थाला था कि जिसके अंदर खाने पीने की चीजें रखी हुई थी, चावल पके थे। अब नबी पाक के सामने एक शख्स बैठा था, उसको छींक आई। अब छींक मारते वक्त इंसान के मुंह और नाक में से भी छींटे निकलते हैं, तो वो सब छींटे इस खाने में पड़े। रसूलुल्लाह ने हाथ खींच लिया, खाना बंद कर दिया, नजर नीचे रख के आहिस्ता से फरमाया, ऐ मुसलमानों, तुम्हें जब छींक आवे तो तुम कोई कपड़ा अपने मुंह के सामने रख लो। अगर कपड़ा जल्दी से नहीं मिल सकता, क्योंकि छींक रुकती नहीं, मौला रसूल पाक फरमाया अगर कपड़ा नहीं मिलता तो कम से कम अपना ऊंधा हाथ करके रख लो, ताकि तुम्हारी नाक और मुंह में से छींटे न पड़े कि जो लोगों का खाना खराब करे। अब देखो ये चीज शरीयत में है कि जब ये छींक आए तो अपने मुंह के सामने रुमाल, कोई कपड़ा नहीं मिले अगर, तो कम से कम हाथ ऊंधा करके रख लो। ऊंधा क्यों कहा? हो सकता है खाते खाते आपको छींक आवे तो सीधा हाथ रखोगे तो सामने से खराब हो जाएगा, फिर हाथ धोने पड़ेंगे, लेकिन कभी ऊंधा हाथ रह गया तो चले। ऐसी बारीक बारीक चीजें शरीयत के अंदर मौजूद हैं। रसूलुल्लाह जो थे वो आंख में काजल लगाते थे। जो कट्टर मौलवी हैं, जो शरीयती हैं, आंख में काजल लगाते हैं। रसूलुल्लाह जब थोड़ी उम्र बड़ी हुई, बाल सफेद होने लगे, तो आप दाढ़ी के अंदर और अपने सिर के बालों में मेहंदी लगाते थे। तो ऐसे शरीयती मुल्ला है वो मेहंदी लगाते हैं। रसूल खुदा जो थे ना, वो किस तरह से खाते थे, किस तरह पीते थे, किस तरह कपड़े पहनते थे, किस तरह पगड़ी बांधते थे, ये सब चीजें शरीयती लोग उसकी नकल और कॉपी करते हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं। ये ऐसी और बहुत सी चीजें शरीयत के नाम से मुल्लाओं ने घुसा दी। लेकिन इन तमाम चीजों से ऊपर एक और दर्जा है, हम जिसको तरीकत कहते हैं। तरीकत का मतलब है तरीका, किसी काम के करने का तरीका, मेथड, द वे। वो क्या है? इन तमाम चीजों से कि किस तरह हाथ मुंह धोना, किस तरह पांव धोने, आंखों में सुरमा डालना। हुजूर जो थे मूंछें छोटी रखते थे, कतर डालते थे, इसलिए कि खाने के अंदर तकलीफ होती थी, मुंह के सामने आती थी। अब यह कोई मजहब का उसूल नहीं। दाढ़ी रखते थे कि वो जमाने के अंदर हजाम कम थे, चीजें उस्तरे वगैरह कम मिलते थे। और दाढ़ी में एक और बात थी कि अभी गर्मी का सख्त मौसम होता था तो सीने तक गर्मी नहीं पहुंचती थी। दाढ़ी की और भी मकासद थे, मगर ये कोई मजहबी चीजें नहीं। मजहब की शरीयत क्या है? नमाज पढ़ो, रोजे रखो, ज़कात दो, और अगर बन सके तो हज करो, नेक बनो,
किसी का हराम का माल न खाओ, किसी से दगा फरेब न करो, ये सब शरीयत की चीजें हैं। मगर मुसलमानों ने शरीयत के नाम से ऐसी बहुत सी फजूल चीजें घुसा दी जिसको हम लोग नहीं मानते। तरीका यह है कि हमारी फर्ज नमाज जो है उसके अलावा यानी उस पे उपरांत और भी कोई ऐसा वक्त निकालो कि आंख बंद करके बैठ के खुदा के नाम का जिक्र करो, लोगों से अलग हट के एक कोने में बैठ के जहां कोई डिस्टर्ब न करे वहां बैठ के आंखें बंद करके खुदा को याद करो। ये तरीकत के उसूलों में है। अब जो आदमी अपना थोड़े काम धंधे को बंद करके या छोड़ के या फुर्सत के वक्त या किसी भी वक्त दिन में या रात में वो खुदा को अपने फर्जों से उपरांत याद करता है तो क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल के अंदर खुदा की मोहब्बत जागती है। इस पर से मुसलमानों में एक ऐसा ग्रुप निकला, रसूलुल्लाह के जमाने में था वो ग्रुप, उनको आबिद कहते थे, इबादत करने वाला, जाहिद कहते थे, परहेजी करने वाला, बदियों बुराइयों से हटके दुनिया की मोहब्बत से अपने मन को छुड़ा के खुदा को याद करे। रसूलुल्लाह के जमाने में भी ऐसे लोग थे। 40 आदमियों का नाम तो मेरे पास मौजूद है, कम से कम इतने जरूर थे, शायद और भी ज्यादा होंगे। ये वो लोग थे कि जिनकी उम्र जरा बड़ी हो जाती थी, बच्चे जवान हो जाते थे, खेतर का काम, ऊंट घोड़े वगैरह का काम बच्चे संभाल लेते थे। और ये लोग जिनकी उम्र जरा बड़ी हो जाती थी तो वो जितना बन सकता था इतना वक्त नबी के पास जाके बैठते थे, नबी से सवाल करते थे, नबी से बातें पूछते थे, नबी से हिदायत पाते थे और अपने फुर्सत के वक्त या कभी कभी खुद नबी के सामने ही बैठ के आंखें बंद करके वो खुदा की याद किया करते थे। ये है वो बैतुल ख्याल जिसको हम इस्माइलियों ने संभाल रखा, बाकी मुसलमान भूल गए। ये इबादत का तरीका था। खुदा ताला कुरान पाक में फरमाता है कि सबसे ऊंची चीज है खुदा को याद करना। नमाज पढ़ के तो भाग गए, दुआ पढ़ के चले गए, हमने समझा कि हमारा फर्ज पूरा हुआ, साहब की एक फरमान है कि दूसरे मुसलमान ऐसा समझते हैं कि मस्जिद में गए, नमाज पढ़ ली, बस हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन हम इस्माइलियों ने ऐसा नहीं समझा। हमने तो ये ख्याल किया कि इसके अलावा, इसके ऊपर कुछ और है। अल्लाह फरमाता है वो ये है कि तुम मेरा जिक्र करो। अगर तुम मुझको याद करोगे तो मैं भी तुम्हें याद करूंगा। याद करने से मोहब्बत पैदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है। हम किसको याद करें? या दुश्मन को याद करें उसने जो दुख दिए, या हम मोहब्बत वाले को याद करें? खुदा के साथ तो हमारी दुश्मनी नहीं। जो आदमी खुदा को याद करता है उसके दिल में नम्रताई, ह्यूमिलिटी आती है, अपने आप को हीना छीना समझता है। क्यों? कि वो उसकी ताकत को, उसकी बड़ाई को जानता है। उसने मेरे ऊपर कितने एहसान उपकार किए हैं, उसको उस बात की फीलिंग होती है और वो खुदा की याद में दिन ब दिन, रोज बरोज बढ़ता जाता है और इसमें उसको इतनी लज्जत आती है, दुनिया जहान को भूल जाता है और उसको एक महबूब की तरह समझता है। मूसा अलैहिस्सलाम वाज किया करते थे और उस जमाने के अंदर बड़े बड़े मकान इस तरह नहीं जिस तरह आज हैं। जब ये मुरीद ज्यादा हो गए तो आप एक छोटा सा तंबू लगा के, यानी 4-5 डंडे खड़े करके, बांबू लगा के उसको छत देते थे। वो भी पूरी नहीं होती थी तो लोग बाहर बैठे होते थे ओपन में। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम
ایک دن واز کرتے تھے، لوگ زمین پہ بیٹھے تھے، پیچھے سے ایک بھرواڑ یعنی شیپرڈ کا ایک لڑکا جو بکریاں گائیں چراتے ہیں، چھوٹا سا جوان لڑکا تھا، عمر کچھ دکھی ہوئی نہیں ہے لیکن نوجوان تھا، اس کے ہاتھ میں بڑی لکڑی تھی، تو لکڑی کے اوپر اپنی یہ چین جو ہے ٹھوڑی ایسا رکھ کے آسرے کے طور پہ وہ موسیٰ نبی کی آواز سنتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالی کی تعریف کرتے تھے کہ خدا جو ہے نا وہ بڑا مہربان ہے، دنیا کا کوئی باپ ماں اتنا رحم والا نہیں جتنا اللہ ہے، وہ رب ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، ہمیں کھلاتا پلاتا ہے، وہ بڑا پریم کرنے والا، محبت کرنے والا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ بخش دیتا ہے، وہ درگزر کرتا ہے۔ ایسی بہت سی چیزیں، بہت سی تعریفیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنائی۔ اس لڑکے کے دل میں خدا کی تعریف سن کے شوق پیدا ہوا، خدا کو چاہنے لگنا، اس کو دیکھنے کی تمنا ہو گئی، ایسا خدا ہے۔ اب اس کو یہ خیال نہیں تھا کہ خدا کو دیکھا نہیں جاتا، خدا کو ظاہر کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، یہ اس بچے کو پتا نہیں تھا، مگر اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ کدھر ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ بس ایسی جب آواز ختم ہو گئی تو بڑی دیر تک یہ سوچتا اور کھڑا رہا، لوگ چلے گئے، موسیٰ نبی بھی چلے گئے، اکیلا رہ گیا تو یہ بھی چلا گیا، لیکن خدا کی باتیں اس کے دماغ میں رہ گئیں۔ کچھ مہینے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ پہ جاتے تھے، موسیٰ نبی کے ساتھ خدا آواز کے ساتھ بات کرتا تھا، جیسے ہم انسان آواز کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پہ جا کے سجدہ کرتے تھے تو خدا ان کے ساتھ کلام کرتا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام کا ٹائٹل پڑ گیا موسیٰ کلیم اللہ، وہ موسیٰ کہ جو اللہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جانے لگے تو رستے کے اندر ایک درخت تھا، یہ ٹیک لگائے ہوئے یہی چھوکرا، یہ لڑکا آنکھیں بند ہیں، اس کی بکریاں وغیرہ ادھر گھاس کھا رہی ہیں، یہ آرام سے بیٹھا ہے ٹیک لگا کے ریکلائننگ پوزیشن میں، آنکھیں بند ہیں، لیکن کہہ رہا ہے، منہ سے آواز نکلتی، اے اللہ تو میرے پاس ایک دن تو آ، میں تجھے دیکھوں۔ اسے کوئی سود نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، میں تجھے دیکھوں، تو جب میرے پاس آوے میں پانی لے کے میں تیرے پاؤں دھلاؤں، تیرے بالوں کو دھلاؤں، تیرے بالوں کے اندر میں تیل ڈالوں، میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دوں، میں تیری آنکھوں میں سرما ڈال دوں، اور پھر تازہ تازہ گرم گرم بھیڑوں کا دودھ پلاؤں، اور میں اپنے کھوڑے میں تیرا سر رکھ کے تجھے سلا دوں۔ واہ! موسیٰ علیہ السلام اس کی باتیں سن کے نہ کھڑے ہو گئے تھے، یہ بولتا جاتا تھا، بڑی محبت سے بولتا تھا، بڑے عشق و پیار سے بولتا تھا۔ جب اس نے اس طرح سے باتیں کی کہ جانے کوئی آدمی کسی اپنے معشوق کو یاد کر کے اس کے ساتھ اپنے سلوک کا اظہار کرتا ہے تو موسیٰ نبی کھڑ کھڑا کے ہنس پڑے۔ اب جو زور سے ہنسے تو وہ چونک پڑا، آنکھیں کھلی، موسیٰ نبی کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا، سلام کیا۔ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ نیچے کیا، بس میں یاد کرتا تھا، لیکن مورخ تو نے خدا کو کوئی معشوق، کوئی انسان سمجھا کہ وہ تیرے پاس آئے گا؟ وہ انسان نہیں، اس کا کوئی بدن نہیں، اس کا کوئی شریر نہیں، وہ اس طرح نہیں آتا کہ تو اس کے پاؤں دھلاوے، اس کے بالوں میں پانی ڈال کے دھلاوے اور بالوں میں تیل ڈالے اور کنگھی کرے اور سرما ڈالے اور دودھ پلائے، وہ کوئی آدمی نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹ دیا، دل ٹکڑے ہو گیا۔
موسیٰ علیہ السلام کی ڈانٹ سن کے اس کے جتنے بھی بنائے ہوئے محل تھے سب ٹوٹ گئے. کبھی وہ انسان نہیں تو پھر وہ کیا ہے؟ یہ کیا فضول سب کچھ ہو گیا. محبت ایک ایسی چیز ہے کہ محبت میں دکھ ہی دکھ ہے، مگر وہ جو دکھ ہے نا محبت کا، وہ اتنا سکھ دیتا ہے کہ اس کے باہر انسان نکلنا ہی نہیں چاہتا. محبت کا جو دکھ ہے، اس دکھ کو پریمی کے من میں سکھ پیدا کرنے کا بہانہ ملتا ہے، اور پریمی اس دکھوں سے ملا ہوا جو سکھ ہے اس میں سے باہر نہیں نکلنا چاہتا. دکھوں میں سے ملا ہوا سکھ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے جدائی. اور جدائی کے اندر جو معشوق کو یاد کیا جاتا ہے، اس جیسی لذت، اس جیسا سواد، اس جیسی راحت کوئی چیز میں نہیں. وہی ایک چیز ہے کہ جس کے اندر انسان جب محسوس کرتا ہے نا تو پھر وہ روتا ہے. اس کی آنکھوں میں محبت کے آنسو آ جاتے ہیں. اب تیری محبت لگی میرے صاحب، اب تیری محبت لگی. اور مولا جو ہے محبت کے اندر معشوق کھیل تماشا کرتا ہے، یعنی کبھی ملتے ہیں کبھی نہیں ملتے، کبھی نظر آتا ہے کبھی نظر نہیں آتا. جب نظر معشوق آتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، جب وہ چلے جاتا ہے تو آنکھیں روتی ہیں، غم پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے نا آنا جانا، چھپ جانا، ظاہر ہونا، یہ عبادت کے اندر ایک درجہ ہے. تو یہ چھپ جانا، واپس آنا، یہ بھی ایک معشوق کی طرز ہے، ادا ہے. تو پیش مس کہتے ہیں چھل چھبیلا اے سنو البیلا، چھل چھبیلا سنو البیلا، میاں تو من وچ لاو میرے صاحب، اب تیری محبت لگی. یہ چھیل چھبیلا کبھی ظاہر ہوتا ہے کبھی چھپ جاتا ہے، کبھی منہ دکھاتا ہے کبھی منہ پھرا لیتا ہے، کبھی راضی کرتا ہے کبھی دکھی کرتا ہے. یہ محبت کے جو کھیل ہیں اس کو وہی سمجھتا ہے جو محبت کرتا ہے. اس لیے پیر نے صدر دین بابا نے فرمایا کہ پریمی جانے پریم رس اور نہ جانے کوئی. مورخ لوگ جانے نہیں پریم سو کیا ہو، پریم کیا چیز ہے یہ کیا پتا. لیکن پریم کے اندر عقل گم ہو جاتی ہے. پریم کے اندر انسان کی خود کی مرضی ہوتی ہی نہیں، وہ تو سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. پریم کو پیروں نے، وڈیلوں نے، بزرگوں نے، عالموں نے آگ کہا. پریم ہے وہ آگ ہے، فائر ہے. آگ میں کچھ بھی ڈال دو سب لال ہو جاتا ہے. آگ سب چیز کو اپنے جیسا بنا لیتی ہے. لکڑی ہے، کاغذ ہے، کچھ بھی ہے، جل کے خاک ہو جاتا ہے. لیکن کبھی کوئی لوہا یا کوئی دھاتو ہے تو آگ اس کو بھی نہیں چھوڑتی، پانی پانی کر دیتی ہے، پگھلا کے پانی بنا دیتی ہے، اپنے جیسا رنگ بنا دیتی ہے. آگ سب کو ختم کر دیتی ہے. اور یہی محبت کی جو آگ جب انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو بدیاں، برائیاں، گناہ، ہوں پنی، طلب، یہ وہ ڈیزائر، اچھا سب ختم ہو جاتی ہے. معشوق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اس بچے کا دل ٹوٹ گیا. محبت میں ٹھیس لگتی ہے. ٹھیس کیا ہوتی ہے محبت میں؟
اگر کسی بات کے اوپر معشوق روٹھ جائے تو اس سے بڑا دکھ عاشق کے دل میں اور کوئی نہیں ہوتا. میرا محبوب روٹھ گیا، میرے سے ناراض ہو گیا، اس سے بڑا دکھ کچھ نہیں. یا وہ دور ہو گیا، اس سے بڑا دکھ کچھ نہیں. اسی کو ہجر کہا، اسی کو فراق کہا، اسی کو جدائی کہا، اسی کو ہمارے پیروں کی بھاشا میں کہیں تو ورہ کہتے ہیں جدائی کو. اس جدائی کو سہن کرنا بہت مشکل ہے، اور آدمی اتنا کمزور ہو جاتا ہے، ایگزاسٹ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر عاجزی کرتا ہے. اے سامی چلتا چلتا میں تھا کیا. میں نے جان بوجھ کے چلتا کا اس لیے کہا کہ اس کے ساتھ ملے، لیکن ہے چالی نے ہمیں تھا کیا. چلتے چلتے جس طرح آدمی تھک جاتا ہے، اس طرح عبادت میں یا عشق میں انسان کا ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جب وہ تھک جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے ہوے نہیں چلائے، اب میرے سے چلا نہیں جاتا. یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اب میں دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتا، یا مولا اب تو مجھے بلا لے. موت مانگتا نہیں، دیدار مانگتا ہے، جدائی کو ختم کرنا چاہتا ہے. عاشق جو ہیں وہ موت نہیں مانگتے، وہ موت سے ڈرتے بھی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو یہ کہا اور اس کا دل ٹوٹ گیا اور رونے بیٹھ گیا، آنکھوں سے ندیاں بہنے لگیں. کیا وہ مجھے نہیں ملے گا؟ کیا میں اس کو نہیں جان سکوں گا؟ جب حضور طور پہ پہنچے اپنی جگہ پہ، اللہ کو سلام کیا، کوئی جواب نہ ملے. سجدے میں گر گئے اور کہا یا اللہ، اے مولا، کوئی گناہ ہوا کہ آج تو بات نہیں کرتا؟ آواز آئی، اے موسیٰ، تم نے میرے ایک مومن کا دل توڑ دیا، میرے ایک عاشق کا دل توڑ دیا. اے موسیٰ، اس بھرواڑ بچے کو تم نے یہ کہہ کے کہ میں اس کو نہیں مل سکتا، تو نے اس کا دل توڑ دیا، تو میرے کو اس کے پاس جانا پڑا. اے موسیٰ، میں جب تو نکل گیا تو میں اس کے پاس گیا، کیونکہ اس کے دل کی حالت کو میں سہن نہیں کر سکا. میں اس کے پاس گیا موسیٰ، اس نے میرے پاؤں دھلائے، اس نے میرے بالوں میں پانی ڈال کے اس کو دھویا، تیل ڈالا، میرے بالوں میں کنگھی کی، میری آنکھوں میں سرما ڈالا، اور میں نے اس کی بھیڑوں کا دودھ پیا، اور پھر اس کے کھوڑے میں سر رکھ کے سو گیا. موسیٰ علیہ السلام کانپنے لگے، کیونکہ خدا کا کوئی بدن نہیں. لیکن خدا کہتے ہیں میں اس کے پاس گیا، اس کی بھیڑوں کا دودھ پیا، اس نے میرے پاؤں دھلائے، سر دھلایا. خدا کیا کر نہیں سکتا؟ ہر چیز کر سکتا. قادر مطلق ہے، قادر مطلق ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اچھا کی کہ اے خدایا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، میرے پالنے والے، تو مجھے اپنا آپ دکھا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو فوراً کہہ دیا لم ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، یہ تیری بات ایک گپ کی طرح ہے، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا نہیں دکھتا، طاقت کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتا ہے تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام سوچ میں پڑے. خدا نے فرمایا اچھا دیکھ، میں اپنی ایک تجلی کہتے ہیں جیسے کہ آپ ایک ٹارچ لے کے انگلی سے دباؤ اور انگلی اٹھا لو تو کیا ہوگا؟ لائٹ ہوگی اور فوراً بجھ جائے گی. جیسے کہ آسمان پہ
کبھی کبھی بجلی چمکتی ہے سیکنڈ کا ایک فریکشن جتنا، اس کو تجلی کہتے ہیں، ایک پلکارے کی طرح. تو خدا کہتا ہے میں اپنی تجلی یہ طور کے پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں، اور دیکھ اگر یہ طور پہاڑ میری تجلی کو سہن کر گیا تو تو مجھے دیکھ سکے گا. اور اپنی تجلی جب خدا نے ڈالی تو طور کا پہاڑ جل کے خاک ہو گیا، سرمے کی طرح کالا رنگ ہو گیا، ڈسٹ کا ڈسٹ بن گیا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. نبی تھے اس کے لیے بچ گئے، کوئی اور ہوتا تو وہ بھی جل گیا ہوتا. جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو سجدے میں گڑ گڑا کے معافی مانگی. اس کے بعد بہت وقت کے بعد خدا تعالیٰ نے اس کو ایک دفعہ اپنی تجلی، ایک درخت کے روپ میں، ایک جھاڑ تھا، اس جھاڑ کے اندر سے آواز آتی تھی، اور سارا درخت جس طرح آگ کا بنا ہوئے ایسا پتے ڈانکھڑیاں اس کا تھرڈ سٹیم سب آگ کی طرح روشن ہو گئے. یعنی خدا نے اپنے آپ کو ایک جھاڑ کے سوروپ میں ڈال کے موسیٰ کو اس کے درشن کرائے. تو خدا جو ہے وہ جو چاہے سو کر سکتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو یہ درجہ نہ مل سکا نبی ہونے پر بھی کہ وہ خدا کو اس طرح ملے کہ جس طرح وہ بھرواڑ چھوکرے کو، کہ خدا ایک انسان کی شکل بن کے اس کے پاس گیا اور اس کے پاؤں دھلوائے، اس کے پاس سے سر کے اندر بالوں میں تیل وغیرہ ڈلوایا، اور اس کی بھیڑوں کا دودھ پیا اور کھوڑوں میں سر رکھ کے آرام بھی کیا. عشق خود خدا ہے. عشق جو ہے وہی نور ہے. جب انسان کے دل میں عشق پیدا ہوتا ہے پھر اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، وہ ہر چیز کو مٹا ڈالتی ہے. لیکن عشق کہاں سے ملے؟ تو پھر کہتے ہیں عشق جو ہے نہ تو کسی واڑی میں اگتا ہے، نہ دکان پہ بکتا ہے، وہ تو تمہارے اندر پیدا ہوتا ہے اور تمہارے جگر کو تھوڑا تھوڑا کاٹ کاٹ کے کھاتا رہتا ہے، کور کور کے اس کو ختم کر دیتا ہے. ستگور کہہ رہے عشق تو واڑی ماں نہیں نی پجے انے ہٹے ناوے چائے، عشق تو ہیرا ماں ہے نپجے انے ہیڑوں کوری کھائے بھائی، ہیڑوں کوری کھائے. کور کور کے کتر کتر کے ٹکڑے بنا کے ختم کر دیتا ہے. ہیڑا یعنی ہوں پونی، خود کی ہستی. عشق میں ہوں مٹ جاتا ہے، اور جب تک ہوں نہیں مٹتا تب تک کچھ نہیں مٹتا. ہوں مٹے تو سب کچھ مٹ جائے. یہ چیز طریقہ ہے. اس چیز کا مطلب ہے طریقہ، یعنی کہ خدا کا ذکر کرنا. اور جب خدا کے ذکر میں سے عشق پیدا ہوتا ہے اور عشق کی سمجھ آتی ہے تو یہ حقیقت ہے. میں نے ابھی جو 6 باتیں آپ کو کی کہ محبت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بالکل مٹا دیتا ہے اور خدا کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے. یہ جو حقیقت جب انسان کو ملتی ہے تو اس کے دل کے اندر ایک تجلی پیدا ہوتی ہے، نور کی تجلی پیدا ہوتی ہے، ایک پلکارے کی طرح روشنی پیدا ہوتی ہے. جب ایک دم پاورفل روشنی آنکھوں میں آتی ہے تو آپ کو معلوم ہے چاروں طرف اندھیرا ہو جاتا ہے، صرف وہی چیز نظر آتی ہے. اور اس کے بعد کبھی آنکھ بھی بند کر لو تو کئی وقت تک اس کا جو لشکارا ہے یعنی برائٹنس ہے وہ ہماری آنکھوں کے اندر کی روشنی بینائی کو بھی مٹا ڈالتی ہے.
آہستہ 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 جب وہ کم ہوتا ہے تو آنکھ پھر واپس دیکھ سکتی ہے، وگرنہ کوئی پاورفل روشنی کو دیکھ کے ایسا منہ پھرا کے دیکھو تو آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ خدا کی تجلی ہے، اور یہ تجلی معرفت ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ خدا جب مہربان ہوتا ہے تب وہ عنایت کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ میں ایک شریعت ہے، ایک طریقت ہے، لیکن طریقت میں اگر ہم ثابت قدم رہے تو خدا ہمیں حقیقت کی سمجھ دیتا ہے، اور حقیقت کی جب سمجھ آتی ہے تو انسان کی خود کی جو خودی ہے، اس کی خود کی جو بڑائی ہے، اس کی خود کی جو ایگزسٹنس ہے، اور اس کے خود کی جو انڈیویجویلٹی ہے، یہ سب مٹ جاتی۔ پیر نے ہمیں ہر چیز بتائی ہے، کہتے ہیں ہے جی نہیں کچھ ہے سو تو سروے کچھ تھائے سو بھائی نہیں کچھ ہے سو تو سروے کچھ تھائے سو وہ سروے کچھ شاہ جی نے بھاوے نہیں کچھ ہو سو۔ اگر تم اپنے آپ کو مٹا ڈالو، اپنی خودی اپنی ہوں پونی کو مٹا ڈالو، یعنی کہ تم مٹ گئے، تو پھر کہتے ہیں کہ تم سب کچھ ہو جاؤ گے۔ سب کچھ کیا ہو گئے کہ تمہاری خود کی اینٹیٹی جب مٹ گئی اور خدا کے ساتھ مل گئے تو پھر تم سب کچھ ہو گئے۔ تم کو واپس بقا مل گئی، فنا ہونے کے بعد تمہیں بقا ملی، یعنی تم نے اپنے آپ کو مٹا کے خدا بنا لیا۔ مولانا رومی کہتے ہیں اللہ اللہ بھی کنی، فرماتے ہیں اللہ اللہ کرو، اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی۔ اگر تم اپنے آپ میں خدا کو یاد کرتے رہو، اللہ اللہ کرتے رہو، تو کہتے ہیں کہ تم اللہ بن جاؤ گے۔ اللہ اللہ می کنی اللہ می شوی این سخن حق است واللہ اللہ می شوی۔ میں تمہیں سچ کہتا ہوں، خدا کی قسم تم خدا بن جاؤ گے، کیونکہ خدا کے ساتھ مل جانا ہے۔ حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کچھ کی ندیاں سمندر تک نہیں پہنچتی، رستے میں ہی سوکھ جاتی ہیں، لیکن جو سندھو ندی کی طرف دیکھو کہ پنجاب کی ندیاں سب سندھو میں آ کے ملتی ہیں، اور یہ ندیاں سوکھتی نہیں، دریا کو جا کے مل جاتی ہیں۔ ہم سب ندیوں کی طرح ہیں، بلکہ اس سے بھی کم چھوٹے چھوٹے نالے ہیں، چھوٹے چھوٹے پونڈز ہیں، بوندے ہیں، دنیا کی گرمی میں ہوا میں اڑ جاتے ہیں، ایواپوریٹ ہو جاتے ہیں یا زمین میں سوکھ جاتے ہیں۔ کوئی ایسا ہے انسان کے جس کو اس بات کا خیال آوے، جیسے کہ امام فرماتے ہیں ایک دفعہ رومی بیٹھ کے سوچتا ہے کہ بھلا میں کون ہوں، میں انسان ہوں، میں کہاں سے آیا؟ تو سوچتے سوچتے پتھروں تک چلا گیا کہ میری شروعات کیا؟ ڈسٹ، مٹی۔ اس مٹی میں سے مجھے خدا نے بنایا، اس مٹی میں سے مجھے بنا کے خوبصورت کر کے عقل دے کے علم دے کے میرے دل میں اپنی محبت ڈال کے نور ڈال کے مجھے چھوڑ دیا۔ اب خیال کرو دیندارو کہ کس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسا سمجھ لو کہ غائب میں سے آیا، ایک بوند میں سے بچے کی جنم ہوا، ماں کے پیٹ میں 9 مہینے کے بعد باہر آیا، ایک ہفتہ جاگتا خوبصورت بچہ ہے، ہاتھ پاؤں ناک نقشہ سب کمپلیٹ ہے، لیکن پھر بھی انکمپلیٹ ہے، بولتا نہیں، دیکھتا نہیں، سنتا نہیں، ناک پہ کوئی چیز رکھو تو اس کو اس کی بات نہیں آتی، اس کے ہاتھ کوئی چیز کو کام نہیں کر سکتے، اپنے پاؤں پہ چل نہیں سکتا۔
وہ تو صرف ٹھیک ہے ایک جیتا ہے مگر کوئی کام کا نہیں. ماں کو سب کام کرنے پڑتے ہیں, کھلانا بھی پڑتا ہے, گرمود اٹھانا پڑتا ہے, بدن کو نہلانا پڑتا ہے, کپڑے پہناتی ہے. لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر خدا نے جو زندگی کی ایک طاقت رکھ دی, اس سے اس کا بدن بڑھتا گیا, اندر کی چیزیں بڑھتی گئیں, شکتیاں طاقتیں بڑھتی گئیں. آہستہ آہستہ دیکھنے بھی لگا, سننے بھی لگا, بولنے بھی لگا. پہلے توتلے بولتا تھا, شبد ملا کے نہیں بولتا تھا. پھر وہ ایسا کرتے کرتے 15-20 برس کے بعد ایک بڑا ایجوکیٹڈ ہو گیا, بدن میں طاقت آ گئی, ہر چیز کے لائق بن گیا. کہاں سے کہاں پہنچا. پیدا ہوا ایک بچہ اور 25 برس کے جوان کو خیال کرو تو کتنا بڑا ڈفرنس ہے اس کے اندر. ہمارا آتما ایسا ہی ایک بچے کی طرح کہ جس میں کوئی شکتی نہیں, کچھ نہیں, مگر اس کے اندر سب پاور ہیں. ان تمام چیزوں کو پرورش کرو. بچے کو جس طرح کھلاتے ہیں, کپڑے پہناتے ہیں, سردی گرمی سے بچاتے ہیں, اس کو سونے دیتے ہیں, آرام دیتے ہیں, کھیل تماشا بھی ہوتا ہے. آتما کے ساتھ یہی ہے. اس کو کھانا دو, آتما کو کھانا دو, آتما کو کپڑے پہناؤ, آتما کو نہلاؤ, آتما کو آرام بھی دو. ایک بچے کی طرح پال کے جب وہ 20-25 برس کا ایک گریجویٹ, ایک کمانے کے لائق, عقل میں بھرپور, ہر لحاظ سے کمپلیٹ ایک جوان آدمی بن جاتا ہے, آتما کو بھی اس طرح سے اٹھا کے اوپر لے کے جانا ہے. یہ کام ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ طریقت کا درجہ ہے, اور طریقت میں یہ چیز سمجھائی جاتی ہے کہ اپنی آتما کو کس طرح سے انسان ٹرینڈ کرے. آتما خدا کے نوری انش میں سے, یعنی اس میں محبت بھری ہے. آتما میں وہ تمام چیزیں ہیں جو خود خدا کے اندر ہیں, مگر وہ آتما ایک اس چھوٹے سے بچے کی طرح ہے, بلکہ ایک بوند کی طرح ہے کہ جو ابھی تک ماں کے پیٹ میں حمل کے طور پہ بھی نہیں رہا, ایسی اس کی بالکل کمزور حالت ہے. اب ہم کو عبادت سے اس چیز کو ایسا بنانا ہے کہ اس جوان بن جائے جس میں عشق پیدا ہوئے. یہ عشق جو ہے وہی نور ہے, اسی کو ہم معرفت کہتے ہیں. پیروں نے گنانوں میں ایسی بہت سی چیزیں فرمائی ہیں. جب عشق پیدا ہو, جو میرا پیارا ہے, تیچھے ہمارا گلے کا ہار, میرے گلے کا ہار ہے. گلے میں ہار جو پڑا ہوتا ہے تو سینے سے لگا ہوتا ہے. انسان کے بدن کے اندر پیار جو ہے وہ اس کے چھاتی کے ساتھ لگا ہوتا ہے. ہم جس کو پیار کرتے ہیں, ماں جب بچے سے پیار کرتی ہے تو اٹھا کے سینے سے لگاتی ہے. یہ ایک ایکسپریشن ہے محبت کی. تو پھر کہتے ہیں کہ جو میرا بندہ ہے, جو میرا پیارا ہے, میں اس کو سینے سے لگا کے رکھتا ہوں جس طرح گلے میں ہار پڑا ہوتا ہے. تینے گلے نہ ہار کرینے راکھشوں, یعنی میں گلے میں پہن کے رکھتا ہوں, اتارتا نہیں. اس طرح وہ بھی ہر وقت میرے سینے سے لگا رہتا ہے. تے مومن کے سکھ کا انت نہ پار رے, اس مومن کے سکھ کا کوئی انت پار نہیں. لیکن میں نے ابھی آپ کو عرض کی کہ محبت کے اندر جو دکھ ہیں وہ بے حساب ہیں. محبت دکھوں سے بھری ہے, لیکن ان دکھوں کا جو ریزلٹ سکھ ملتا ہے اس کی تو کوئی حقیقت جان ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ خود اس لذت کو چکھ نہ لے. یہ سکھ ہے, من کی شانتی, عشق کے اندر مشغول رہنا, اس معشوق کے سوا اور کوئی چیز اس کو نظر ہی نہیں آتی. جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے, یہ اس کی حالت بن جاتی ہے. اس کے ساتھ وہ ہمیشہ رہتا ہے, اور وہ مولا کے ساتھ ہے, مولا اس کے ساتھ ہے. ایک حدیث قدسیہ ہے, رسول پاک فرمایا, مجھے ایک دن خدا نے فرمایا کہ اے محمد, جب میرا کوئی بندہ
میرے سے محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں تو وہ جو کام کرتا ہے وہ میرے ہاتھوں سے کرتا ہے. میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں تو وہ جہاں بھی جاتا ہے میرے پاؤں سے جاتا ہے. میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، وہ جو بھی دیکھتا ہے میری آنکھوں سے دیکھتا ہے. میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ جو بولتا ہے تو وہ میری زبان سے بولتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں تو جو سنتا ہے وہ میرے کانوں سے سنتا ہے. یعنی خدا نے اپنے بندے کے ساتھ ملاپ کر لیا. بندے اور خدا کے درمیان بندے کا ایک بدن پردہ ہے، وگرنہ خدا اور وہ اس کا بندہ ایک ہو جاتے ہیں. اور یہی بات پیر نے گنان میں فرمائی، اے جی ہم تم پریت بندھانیا انے ہم تم بولیا بول ہم تم دونوں سایاں ایک ہے، ایسا یا ہم سو پردہ کھولے. معشوق اور عاشق وصال ہوا، ایک ہو گئے. پانی کا ایک مٹکا سمندر میں ڈال دیا، سمندر بن گیا. اب دونوں کی کوئی جدائی رہی ہی نہیں. یہی وہ چیز ہے کہ جو معرفت کے درجے کے اوپر آتی ہے، مگر وہ چیز وہ دیتا ہے. اس کو راضی کرو، اور راضی کرنا ہی محبت ہے. محبت کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ اپنے محبوب کو راضی کرنا چاہتا ہے. تو اس کے لیے دیندارو، ہمارا جو اسماعیلی مذہب ہے نا، اس کا سارا آدھار محبت کے اوپر ہے. اور وہ نور جس کو ہم خدا کہتے ہیں ہماری ظاہر کی آنکھوں سے نہیں دکھتا، تو ہم ایسی آنکھیں بناتے ہیں، ایسی آنکھیں کھولتے ہیں کہ جن آنکھوں سے ہم اس کو دیکھ سکیں. اور وہ ہمارے باطن کی آنکھیں ہیں، ہمارا انتکرن ہے. اور اس کے لیے ہمیں ہمارے مرشد نے طریقے بتائے، اور وہ طریقہ عبادت بیت الخیال کا ہے. یہ طریقہ ہے جس کی وجہ سے ہم اسماعیلیوں کو طریقت کہا گیا اور ہمیں باطنیہ کہا گیا. ہمارے اوپر بڑے بڑے اٹیک ہوئے ہیں، ہم کو مسلمان سمجھ نہیں سکے. 1400 سال سے ہمیشہ ہمارے خلاف میں باتیں ہوتی رہی، ہمارے خلاف فتوے لگتے رہے، اور ہم کو جاہل بھی کہا گیا، ہم کو کافر بھی کہا گیا، ہم کو بے دین بھی کہا گیا، ہم کو بے مسلمان بھی کہا گیا. ہمارے بہت سے نام ہسٹری کے اندر دیے گئے، اس لیے کہ وہ ہم کو نہیں سمجھ سکتے، اس لیے کہ وہ طریقت تک نہیں پہنچ سکے، اس لیے کہ ان کو ہمارے مذہب کی حقیقت کا کوئی علم ہی نہیں. اور ہم بھی ان کو بتانا نہیں چاہتے کہ ہم کیا ہیں. ہم اپنے اس بھید کو چھپانا چاہتے ہیں. کوئی بھی عاشق اپنے معشوق کی باتیں دوسروں سے نہیں کرتا، سن لیتا ہے لیکن خود نہیں کرتا. وہ معشوق سے ملاپ کی باتیں نہیں کرتا، وہ معشوق سے کی ہوئی گفتگو کا ذکر دوسروں سے نہیں کرتا. وہ اپنے معشوق کی جو بھی محبت اور ملاقات گفتگو جو کچھ بھی ہے اس کو وہ چھپا کے رکھتا ہے. اسی کا نام پردہ رکھنا ہے، جو غیروں کو پتہ نہیں، کیونکہ غیر اس کو سمجھ بھی نہیں سکتے. بھلا مجنو کی آنکھ جو لیلا کو دیکھتی تھی، یا لیلا کی آنکھ مجنو کو دیکھتی تھی، ملا مولوی اس کے ماں باپ رشتہ دار بھائی بہن کوئی سمجھ نہیں سکتا تھا. کیوں؟ عشق کی آنکھ دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی، دوسری آنکھیں اندھی ہوتی ہیں. جو عشق دیکھتا ہے وہ ساری دنیا کی آنکھیں مل کے بھی نہیں دیکھ سکتی. محبت کی بات ہی جدی ہے. اسماعیلی مذہب کا سارا آدھار محبت کے اوپر ہے. حضرت امام سے محبت کرو، حضرت امام سے پیار کرو، اس کے ظاہری بدن سے بھی پیار کرو. کیوں؟
کہ اس کے ظاہری بدن کے اندر ہی وہ اللہ کا نور چھپا ہوا ہے؟ امام کا ظاہری بدن بھی جو ہے وہ تمام دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، سرشٹی میں جو کچھ بھی موجود ہے، ان سب سے اونچے درجے کی میٹیریل چیز بھی وہ امام کا بدن ہے۔ وہ پاک ہے، اس کا بدن بھی پوتر ہے، اس کی ہر شے پوتر ہے۔ وہ جس کو ہاتھ لگا دیتا ہے وہ چیز بھی پوتر ہو جاتی ہے، وہ جس کو دیکھ لیتا ہے وہ چیز بھی پوتر ہو جاتی ہے، وہ جس کے ساتھ کلام کر لیتا ہے وہ چیز پوتر ہو جاتی ہے۔ اس کی ہر شے جو ہے، حضرت امام کا ہر کام جو ہے، حضرت امام کی ہر حرکت جو ہے، وہ محبت والوں کی نظر میں عشق ہی عشق ہے، وہ پریم ہی پریم ہے۔ اور اس چیز کو جاننا کسی کسی کا کام ہے۔ بھلے آپ نے میری آج کی واز 1 گھنٹے کی سن لی، لیکن آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے آج کی میری واز کے اندر چھپے ہوئے بھید سمجھے؟ میں نے آج بہت سی چیزیں بھید میں بتائی ہیں، شبدوں کو ڈھونڈتا رہا، کوشش کرتا رہا کہ سمپلسٹ وے سے کہہ سکوں، لیکن یہ تو جس کو خدا چاہے دیوے، جس کے اوپر اس کی رحمت ہو جاوے، اس کے اوپر ایک میٹھی نظر ڈال دیتا ہے۔ ایک تل رحمت جو میں چھوڑوں تو پتھر بولے سوئے، اس کی نظر پڑ جائے تو پتھر بولنے لگتا ہے، تو ہم تو اس سے پیار کرنے والے ہیں، اس کے بغیر کچھ نہیں۔ سوامی مہاراج ہریا سو ہریا سوکا بھی ہریا یا شاہ سوکا بھی ہریا جو ہووے نظر تمہاری جی یا مولا تیری ایک میٹھی نظر پڑ جائے تو جو سوکھے ہیں وہ بھی لیلے ہو جائے۔ ڈاکٹر اقبال مولانا امام سلطان محمد شاہ کی حضور میں 40,000 آدمیوں کے سامنے دلی میں کھڑا ہو کے کہتا ہے، ہاتھ کیا امام سلطان محمد شاہ کی طرف، کہتا ہے کہ آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند، لوگوں کو کہتا ہے ہاتھ مولا کی طرف ہے کہ یہ وہ ہے کہ جب نظر ڈالتے ہیں تو جو خاک دھوڑ ہے نا وہ رسائن بن جاتی ہے، کیمیا ہو جاتی ہے۔ آرا کے خاک را بنظر کیمیا کنند سگرا ولی کنند مگسرا ہما کنند، اگر کتے پہ نظر ڈالتے ہیں تو وہ کتا ولی بن جاتا ہے، اور اگر مکھی کے اوپر آنکھ ڈال دیتے ہیں تو وہ مکھی ہما بن جاتی ہے۔ امام کی ظاہری طاقت بھی یہ ہے، یہ وہ نور ہے کہ جس نے ساری سرشٹی پیدا کی ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، ہمیں مارنے والا، ہمیں پالنے والا، ہماری باتیں سننے والا، ہماری امیدیں پوری کرنے والا، ہماری آرزوؤں کو جاننے والا، ظاہر سے بھی اور انتر سے بھی وہ انترجامی سب کچھ جانتا ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ نور ہمارے اندر موجود ہے اور ہم اس کے نزدیک ہیں۔ یہ چیز دوسروں کو خبر نہیں دیندارو، اس لیے اپنے مذہب کی باتیں غیروں کے ساتھ مت کرو۔ آپ میں اگر طاقت نہیں سمجھانے کی تو غیروں کے ساتھ باتیں مت کرو۔ اور ہم اسماعیلیوں نے ہمیشہ اپنے مذہب کو چھپا کے رکھا۔ چھپایا کی کون سی باتیں چھپانے کی؟ مولا کے پریم کی بات ہے، وہ چھپا کے رکھتے ہیں۔ مولا کو ہم ہی سمجھتے ہیں، غیر نہیں سمجھتے۔ ہم میں سے بھی سمجھنے والے کتنے؟ یہ معرفت ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو اندر کی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ جب وہ راضی ہوتا ہے تو جیسا ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اگر وہ خاک پہ نظر ڈالے تو کیمیا بنا دے، اور کتے پہ نظر ڈالے تو کتا بھی ولی اللہ بن جائے۔ اس کی میٹھی نظر چاہیے، اس لیے اس مولا سے بہت پریم کرو۔
ہر وقت اس کو یاد کرتے رہو، چلتے چلتے، کھاتے کھاتے، کام کرتے کرتے، بس کا انتظار کر رہے ہو، من میں مولا کو یاد کرتے رہو، موٹر چلا رہے ہو، من میں مولا کو یاد کرتے رہو، ہر وقت مولا کو یاد کرتے رہو۔ دیندارو، ایسی عبادت کرو، اس طرح مولا کو یاد کرو کہ آپ دنیا کے کام اگر کرتے رہو گے نا تو انتر میں آپ کا جیو مولا کی یاد میں جپتا رہے آٹومیٹیکلی، یہ ٹیپ ریکارڈر اندر چالو رہے۔ اس درجے پہ پہنچنے کی کوشش کرو۔ یہ پریم کی باتیں ہیں، مولا سے پریم کرو، اس سے بخشش مانگو تو انشاءاللہ دین دنیا میں اس کی رحمتیں اتریں گی۔ مولا آپ کو اپنا نور عطا کرے، مولا آپ کی مشکلوں کو دور کرے، میرا مطلب روحانی مشکلوں سے ہے، مولا آپ کی تمام روحانی مشکلیں دور کرے، مولا دین میں دنیا میں آپ کو سنبھال کے رکھے، مولانا حضرت امام فرمان بردار مومن بنائے، مولا گناہوں سے، نافرمانیوں سے، ہر قسم کی بدیوں سے، برائیوں سے، خرابیوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، شیطان کے اثر سے، کلجگ کی ہواؤں سے بچا کے رکھے۔ یہ میری دعائیں دنیا بھر کے تمام مومنوں کے لیے ہے۔ مولا سدا راضی رہے، اے زندہ